ویلکم بیک. بڑی صاحب، طالبان اور امریکہ کے درمیان بھی معاہدے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ وہاں سنا ہے مجھے ملک صاحب بتا رہے تھے کہ جب وہ انڈیا میں تھیں تو بہت بیان دے رہی تھی ان کی جو نائب وزیر آئی ہیں یہاں پر وہ کچھ اور فرماتے ہیں. عجیب غریب کہانی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر داعش کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں طالبان کو، اور امریکہ نے بھی اشارہ دیا کہ ہم طالبان کو جو ہے ہیومینیٹیرین دیں گے. تو کی مطلب ہے بدل گئے نے قاضی صاحب؟ کیونکہ امریکہ پوری طاقت کے ساتھ 20 سال کام جو نہیں کر سکا اس افغانستان میں رہ کے اب کیسے کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن امریکہ کی جو آئین تھی نائب وزیر خارجہ بھارت میں، وہ کچھ وہ لیڈر بولی، ہمیں امریکہ سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے. آج میں کل وزیر اعظم پاکستان کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ داعش کا ختم صرف اور صرف طالبان کر سکتے ہیں. تو لیکن امریکہ نہیں چاہتا اس ریجن میں امن ہو. قاضی صاحب، امریکہ نے جو 20 سال وہاں تیل پھینکا ہے آگ لگانے کے لیے، اسے آگ بجھانے کے لیے نہیں پھینکا. اب وہ مزے لینا چاہ رہا ہے. اصل دیکھیں نا، دوسری طرف چین نے 2-3 دن پہلے ان کی جو گلف ٹائمز ہے اس نے لکھا ہے کہ امریکہ ہمیں تیسری جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے، عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. یہ لڑائیاں ہیں سپر پاورز کی، بیچ میں ایک پاکستان ہے. پاکستان کا یہ ایک اچھی بات ہے، پہلی دفعہ ہماری سول حکومت اور عسکری قیادت نے کہا کہ ہم نے اپنی زمین کو کسی کے لیے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا. تو اس کے اثرات تو آئیں گے ابھی میرا خیال آنے والے دن. لیکن ملک صاحب، اس میں ہم اگر دیکھیں تو چین بھی جو ہے وہ تائیوان کے حوالے سے ٹینشن جو ہیں بڑھ رہی ہیں، اور کشمیر میں جو اس کی ریشہ دوانیاں ہیں انڈیا کی وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں. لیکن آج ایک خبر اور بھی ہے کہ وہ نہیں، جو کوارڈ جو بنا تھا اس میں سنا ہے انڈیا کو تھوڑا پیچھے بھی وہ دھکیل رہے ہیں. جو خبریں آج آ رہی ہیں، اور وہ آسٹریلیا کے قریب زیادہ جا رہا ہے، اس کو بھی ایٹمی طاقت بنا رہا ہے. کیسے بڑا انفارچونیٹ خطہ ہے جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہم پہ بہتری کرے. اب 1400 لوگ گرفتار ہوئے ہیں کشمیر میں. اب کشمیر چلے مان لیں، ہم نے تو پہلے یہی شور ڈالتے تھے نا کہ پاکستان ہے پیچھے، یہ ہے وہ ہے. اب تو پاکستان نہیں نا ہے. آپ نے جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے، 80 لاکھ لوگوں کو ہم نے جیل میں بند کیا. آپ کس طرح اس ریجن کو سٹیبل کریں گے؟ آگے سنیں، کشمیر اپنی جگہ، انڈیا اپنی جگہ. انڈیا اور چائنا کی جو لڑائی ہے وہ بھی پاکستان پہ افیکٹ ڈال رہی ہے. اب طالبان کی آپ نے بات کی، اب طالبان کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ $9 بلین ان کے جو ہے امریکہ نے فریز کیے ہوئے ہیں. اب ان کی ویسے نیگوشیشن ہو رہی ہے، قطر میں ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں. اب ویسے انہوں نے ڈی فریز نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو یہ ویکسینیشن دیں گے، کچھ ہیومن ایڈ دیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ ان کو بالکل ڈیسپریٹ بھی نہیں کر رہا اور ان کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کرنے. آپ ڈونٹ یو تھنک کہ یار جس طرح IMF ہماری معیشت کے لیے بربادی ہے، اسی طرح اس ریجن کے لیے امریکہ وہ بھی بربادی ہے. ایک چیز سے میں ضرور کروں گا آپ سے اختلاف کہ ہمارے، دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کو بحث کریں، ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا. میرے وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں ہوگا. ہم نے تالیاں نہیں لگائی تھی. پاکستان نہیں چاہتے ہیں غلامی، پاکستان نہیں چاہتے ہیں IMF سے پیسہ کھانا، پاکستان نہیں چاہتے ہیں ورلڈ بینک کے آگے جا کے ہاتھ جوڑیں. ہاتھ بھی یہی جوڑتے ہیں اور ذلیل بھی. مجھے آپ بھی ایک سوال کا جواب دیں. ہم ویک ہیں، ہمیں گن پوائنٹ پہ انہوں نے کولڈ وار میں بھی ہمیں استعمال کیا. جب امریکہ کی بات آتی ہے تو ہم ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم نے جو جرم کیا اس کا ہم بھگتان بھگت رہے ہیں. امریکہ جو مین پرپیٹریٹر اور مجرم ہے اس کی بات کرتے ہوئے کچھ ڈیفینسو سے ہو جاتے ہیں. یہ کوئی وجہ نہیں. کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کی وجہ محبت ہماری جاگ جاتی ہے. آپ اپنا گھر کیوں صحیح نہیں کرتے؟ یار ایک بندہ ہے، دیکھیں میں میری ڈکیتی ہوئی بڑی صاحب، میری چوری ہو گئی ہے، میں اپنے گھر میں دروازہ تالا نہیں لگایا تھا مگر وہ ٹھیک. وہ قاضی صاحب، آپ نے غصہ نکالنے کے لیے آپ جیسے بندے صحافی نے کیا تھا نا، ہیگری کے جیسے سوال کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، آپ نے ہمیں وہ پیکیجنگ دے رہے، اس نے کہا نہیں لینا. بات ہے یہاں کا ویسٹرن لبرل مارل ویکیوم میں رہتا ہے، وہ کوئی ویلیو ججمنٹ نہیں دینا چاہتا اور وہ جو ہے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی. کیوبا اتنا سا ملک تھا، وہ کھڑا نہیں ہوا چائنا کے. یہی بات کیوبا کے لیے اس لیے وہ سوشلسٹ اسٹیٹ تھی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور مؤدب ہو جاتے ہیں جب امریکہ بادر آتا ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف سلیوشنس از دس. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب. جناب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب بس اتنا عرض کر دوں پھر آگے بڑھیں گے. دوست بھی بات کریں گے کہ آپ ان یعنی ٹاپ اکانومسٹ میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ کریٹیکل رہے IMF اور ورلڈ بینک کے جو بھی ہمارے پروگرامز ہیں، اور ان کا جو اب انریول کر رہا ہے آلموسٹ اسی طریقے سے ہے جیسے آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ہم نکل سکتے ہیں یا اس میں سے کوئی بہتری کا راستہ نکل سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، جتنی بھی باتیں میں کرتا رہا، پرائم منسٹر کو بھی بتاتا رہا،
एक तो मैं अपने तजुर्बे से 11 साल मैंने जब जिस इदारे के साथ काम करता रहा और अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से तालीम भी हासिल की, तो इन सब जो अपना तजुर्बा था उसके बेसिस पे मैं प्राइम मिनिस्टर से कह रहा था कि अगर आप गए तो आप बहुत पॉलिटिकली बहुत आपको डैमेजिंग होगी आपकी, क्योंकि ये प्रोग्राम का बिल्ट इन ऐसा होता है कि कोई मईशत जख्मों से हमेशा चूर रहेगी। और ये इस प्रोग्राम का डिज़ाइन ही ऐसा है कि ये मईशत को ज़ख्मी हालत में रखता है, खून रिश्ता रहता है, अवाम परेशान रहते हैं, इसमें गुर्बत होती है, इसमें महंगाई होती है और इसमें कर्ज़ों का बोझ बढ़ता है। यही 3 इसके आउटकम है। तो लेकिन उस वक्त ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने के इर्द गिर्द जो लोग थे उनकी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को लेकर जाया जाए, और ये हमेशा से होता रहा है। कुछ पुल फैक्टर होते हैं और कुछ पुश फैक्टर होते हैं। कुछ मुल्क के अंदर से पुश करते हैं, वो उधर से पुल किया जाता है कि लाओ इसे घेर कर हमारे पास में। और जब कैबिनेट के वजीर कहना शुरू कर दे कि नहीं सर अगर नहीं गए तो ये तबाही होगी, ये बर्बादी होगी, तो मैं एक अकेला आदमी क्या कह सकता था। मैं यही कहता था कि सर अब कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर से कि जिन लोगों ने आपको कहा था कि अगर IMF में नहीं गए तो बड़ी तबाही होगी, बर्बादी होगी, तो उनसे बुला के पूछो तो सही कि हम तो चले गए IMF में, तो अब शायद दूध की नदियाँ क्यों नहीं बह रही हैं, क्यों तबाही बर्बादी अब भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, आपने फरमाया IMF वर्ल्ड बैंक का बाई डिज़ाइन ही ऐसा है कि जो इस दलदल में गया धंसता गया, निकला नहीं। बिल्कुल क्या जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आएगा कि हमारे हाकिम वक्त, जब आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताया भी कि फैक्ट्स अगर आप इसमें रहते हैं तो तबाही बर्बादी है, क्या हम इससे निकल नहीं सकते? कोई ऐसा रास्ता नहीं है? आपने उन्होंने उसको कोई ऑप्शन भी दी कि नहीं आपने? ऑफ कोर्स बहुत ऑप्शन दिए। सबसे बड़ा ऑप्शन तो प्राइम मिनिस्टर खुद थे, क्योंकि देखें प्राइम मिनिस्टर को लोग दुनिया में उनके वजीर आजम बनने से पहले जानते थे, तो ही वॉज अ नोन फिगर। हम इनकी पॉपुलैरिटी को कैश करते इंटरनेशनल मार्केट में जाकर, हम बॉन्ड फ्लोट करते और वहाँ से हम जो हमें डॉलर की ज़रूरत थी हम वहाँ से लेते, बजाय इसके कि IMF के पास हम जाएं। लेकिन लोगों ने घेर के पहुँचा दिया। अब आपका सवाल था कि क्या हम निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। जिस दिन एज ए पाकिस्तानी कौम बनकर, एक खुददार कौम बनकर हम ये फैसला कर लें कि मुसीबतें आएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे ज़्यादा मुसीबत नहीं आएगी जो आज हम देख रहे हैं। तो अगर मुसीबत आएगी तो हम एज ए खुददार कौम खड़े रहेंगे। एक मरतबा तो खड़े होकर देख लेना आप। अच्छा, अगर मैं जो समझो आपने बड़ी माकूल बात की है, मुसीबतें अगर IMF करेंगे दल में फंसते रहेंगे, लेकिन अगर खड़े हो गए, बड़े फैसले कर लिए हाकिम वक्त ने, तो फिर ये बुरा वक्त अच्छे वक्त में इंशाल्लाह ताला बदल जाएगा। आप ऐसे ही फरमा रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, बिल्कुल होगा। डॉक्टर साहब, हमारे पास लोग अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया IMF का जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है, मगर फिर भी मैं एक दो चीज़ें आपसे सीखना चाह रहा हूँ। सुनने में आ रहा है 10 से 15 रुपए हम पेट्रोल जो है उसमें इजाफा कर रहे हैं। हमारी जो ग्रोथ है, खुद वर्ल्ड बैंक मानता है वो 3.45 के पास है। मैं जो सिंपल मेरा आपसे सवाल है, जो नज़र आ रहा है हर एक को कि बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, सब्सिडीज़ आप पे वो डंडा दे रहे हैं कि ख़त्म करें। मेरा सिंपल सवाल है, इस इकॉनमी में, इस रिसेशन से जब आप 6500 अरब का टैक्स लोगों से लेंगे और बिजली पैदावारी लागत बढ़ा देंगे, तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? जितना आपने ये मंजरनामा पेश किया है, आप खुद सोचें कि हम IMF में हैं और ये मंजरनामा है जो आपने बयान किया है। क्या इससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर होती है? क्या बिजली की कीमत बढ़ाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? क्या गैस की कीमत बढ़ाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? क्या करेंसी को डिवैल्यू करके पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? टैक्सों के अंबार लगाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी? हरगिज़ नहीं। ये इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो मैंने आपको बताया, ये IMF के प्रोग्राम का हिस्सा है। जो भी मुल्क जाएगा IMF के पास पैसा लेने के लिए, उसको यही 4-5 चीज़ें करनी होंगी।